السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسل ٹی وی۔ سورت البروج میں اصحاب الاخدود کا ذکر بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ اس علاقہ پر بنی حمیر نے صدیوں تک حکومت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کے علاقے میں یہودیوں کی حکومت رہی۔ اس علاقے کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال قبل شروع ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو تقریباً 2500 سال گزر چکے ہیں۔ یہاں کا حاکم ایک جادوگر کا خاص مرید تھا۔ وہ اس جادوگر کی ہر بات مانتا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ بادشاہ عقیدہ کے اعتبار سے یہودی تھا، مگر اسلام سے اتنا دور تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کھو بیٹھا تھا اور اپنی پوجا شروع کروا دی تھی اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا تھا۔ ایک دن جادوگر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں اب خاصا بوڑھا ہو چکا ہوں اور کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ذہین بچہ مل جائے جس سے میں اپنا علم دے سکوں، تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جانشین بن سکے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسی ذہین لڑکے کو منتخب کر کے اسے جادوگر کا شاگرد بنایا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور ایک نہایت ذہین لڑکے کو جادوگر کے حوالے کر دیا گیا۔ لڑکا صبح سویرے اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا اور اسے کالا علم سیکھتا۔ راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ ایک دن وہ راہب سے ملا تو اس سے اس کی باتیں بڑی اچھی لگیں۔ وہ راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ اس لڑکے نے کچھ وقت اس راہب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ وہ اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیتا۔ اس طرح وہ کالا علم بھی سیکھتا رہا اور راہب سے علم ربانی بھی حاصل کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اسے یقین ہو گیا جادوگر کا علم شیطان کا راستہ ہے، جبکہ راہب کا راستہ رحمان کا راستہ ہے، اور حقیقتاً یہی صراط مستقیم ہے۔ وہ اکیلے رب کی عبادت کرنے لگا۔ ایک دن وہی لڑکا بازار میں جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اور خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے راستہ عبور نہیں کر سکتے۔ لوگوں کی خاصی تعداد وہاں جمع ہے۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج وقت ہے کہ میں دیکھوں گا کہ رب کا معاملہ جادوگر سے بہتر ہے یا نہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر رب کا معاملہ جادوگر کی نسبت تجھے زیادہ پسند ہے اور زیادہ راضی کرنے والا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کا راستہ صاف ہو جائے۔ یہ دعا مانگ کر اس نے خوفناک جانور کو پتھر دے مارا۔ پتھر لگتی ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور وہ آنے جانے لگے۔ لڑکا بازار سے سیدھا راہ کے پاس پہنچا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ راہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بیٹے، اب تم مجھ سے بڑھ کر ہو، مگر عنقریب اور یقیناً تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ اور تمہیں حکمران پریشان کریں تو میرے بارے میں ان کو نہ بتانا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ لڑکی کی کرامات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے پاس اندھے اور پھلبیری کے مریض آتے اور وہ ان کا علاج کرتا اور وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے۔ اس طرح اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ بادشاہ وقت کا ایک خاص درباری تھا۔ وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ایک دن نابینا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کا کافی علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت سارے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لڑکے سے کہا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحائف اور سامان تمہارا ہوگا۔ لڑکے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اسے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں بینائی عطا کرے۔ بادشاہ کا خاص درباری اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے شفا دے دی اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ اب وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا جانشین دوبارہ دیکھنے لگا ہے تو اس نے اسے پوچھا کہ تمہاری بینائی کون واپس لایا؟ وہ کہنے لگا، میرے رب نے مجھے دوبارہ بینائی عطا کی۔ بادشاہ جو خود کو ہی رب سمجھتا تھا کہنے لگا، میں نے تمہاری کب بینائی درست کی؟ جانشین نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے نہیں بلکہ میری نظر اس رب نے درست کی ہے جو میرا بھی ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے۔ درباری کی اس گستاخی پر اسے سخت سزا دی اور اس پر تشدد شروع کر دیا کہ وہ توحید سے انکار کر دے، مگر اس نے صبر کیا۔ اس درباری کو سزائیں ملتی رہی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ توحید کا سبق کہاں سے سیکھتا ہے۔ آخر کار درباری نے اس لڑکے کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ اس لڑکے کو جانتا تھا۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا کہ تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم بیماروں کو شفا دینے لگے ہو۔ لڑکے نے بادشاہ کو جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔
بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا ہاں میرا اور تیرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو اندھیری کوٹری میں ڈلوا دیا اور اس سے تحقیق کی کہ اسے توحید کا درس کس نے سکھایا۔ نہایت ظلمانہ تفتیش کے بعد لڑکے نے مجبور راہ کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ کے سپاہی راہ کو پکڑ کر لائے۔ بادشاہ نے اس کو توحید کے انکار کا حکم دیا۔ راہ نے بادشاہ کو صاف جواب دیا کہ وہ توحید سے کسی صورت نہیں ہٹے گا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس راہ کو آرے سے چیر دیا جائے، چنانچہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب بادشاہ نے لڑکے کو دین سے پھرنے کا حکم دیا۔ لڑکے نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پوچھنا کہ یہ اپنے دین کو چھوڑتا ہے یا نہیں، اگر انکار کرے تو پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ چوٹی پر پہنچ کر بچے نے دعا کی اے اللہ تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ پہاڑ لرزنا شروع ہو گیا اور سب کے سب سپاہی پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے، جبکہ لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا تو کیسے بچ گیا، اور جنہیں میں نے تجھے پہاڑی سے گرانے کے لیے بھیجا تھا کیا انہوں نے تجھے گرایا نہیں؟ لڑکے نے جواب دیا ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو گیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سمندر میں پھینک دیا جائے، اور حکم دیا گیا اگر یہ عقیدہ توحید سے انکار کر دے تو واپس لے آنا، اور اگر عقیدہ توحید پر قائم رہے تو سمندر میں پھینک دینا۔ لڑکے نے سمندر میں پہنچ کر پھر وہی دعا کی اے اللہ تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے، چنانچہ وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے۔ لڑکا پھر سے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لڑکا بادشاہ سے مخاطب ہوا تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک وہ کام نہ کر لے جس کا میں تجھے حکم دوں، اگر تو نے وہ کام کر لیا تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا کام ہے؟ لڑکے نے کہا سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر، پھر مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا اور میری ہی ترکش سے ایک تیر نکال، اور پھر یہ پڑھ لڑکے کے رب اللہ کے نام سے۔ بادشاہ نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے تیر کمان کے درمیان رکھا، پھر لڑکے کی طرف پھینکا، تیر لڑکی کی کنپٹی پر لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا جہاں تیر لگا تھا اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ سے اس کے حواریوں نے کہا دیکھ وہی ہوا جس سے تو ڈرتا تھا، اب تو سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام گلیوں میں خندقیں کھودی جائیں، ان میں آگ جلا دی جائے۔ بادشاہ نے کہا جو اپنے نئے دین سے باز آ جائے اسے چھوڑ دو ورنہ اسے آگ میں پھینک دو۔ لوگوں نے دوڑتے ہوئے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان خندقوں میں چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ آئی، وہ آگ میں چھلانگ لگانے سے ڈر رہی تھی تو بچہ بول اٹھا اماں صبر کر تو یقیناً حق پر ہے۔ لڑکے کے قتل کے بعد لوگ آئے اور لڑکے کے دین کو قبول کر لیا۔ بادشاہ اپنے لشکر سمیت ان کے پاس آیا اور انہیں یہودیت قبول کرنے کی دعوت دی اور انکار پر قتل کی دھمکی دی۔ لوگوں نے یہودیت قبول کرنے سے انکار کر دیا جس پر انہیں آگ میں جلایا اور بعض کو تلوار سے ان کا قتل کر دیا، حتیٰ کہ 20,000 کے قریب انسان قتل ہوئے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کھائی والوں پر لعنت ہو اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، اور وہ خدا گواہ ہے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور انہیں مسلمانوں کا یہی برا لگنا کہ وہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ارسل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ آئی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔